امریکہ کو اسرائیل اور حماس میں خلیج کم ہونے کی امید۔ نیٹو اراکین کا یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ نیٹو کا چین پر روس کی حمایت کا الزام، بیجنگ کی تنقید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے بارے میں جاری مذاکرات میں اسرائیل اور حماس کے درمیان اختلافات کم ہو سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ محتاط طور پر امید ہیں کہ بین الاقوامی ثالثوں کی مدد سے جاری بات چیت اچھی سمت میں جا رہی ہے۔ ان کے بقول فریقین میں اختلافات برقرار ہیں، لیکن امریکہ سمجھتا ہے کہ ان اختلافات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مئی میں 3 مراحل پر مشتمل ایک مجوزہ منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے تحت غزہ میں جنگ بندی، حماس کی حراست میں موجود یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی رہائی کی تجاویز بھی شامل تھیں۔ امریکہ، مصر اور قطر مذاکرات کے نئے دور کی ثالثی کر رہے ہیں، جو گزشتہ کئی ماہ سے اسرائیل اور حماس کے درمیان تعطل کا شکار رہے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ نیٹو رکن ممالک کے رہنماؤں نے یوکرین کی مغربی اتحاد میں شمولیت کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین اب نیٹو کی رکنیت کے لیے ناقابل واپسی راستے پر ہے۔ منگل کو واشنگٹن میں سربراہی اجلاس کے دوسرے روز نیٹو کے سربراہ ینس اسٹولٹنبرگ نے یوکرین کے لیے $40 ارب سے زائد کی مزید دفاعی امداد کا اعلان کیا ہے، جو آئندہ 1 سال کے دوران کیف کو فراہم کی جائے گی۔ Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is in our own security interest. ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کی حمایت خیرات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی سلامتی کے مفاد میں ہے۔ نیٹو کے رکن ممالک نے انفرادی طور پر اور بدھ کے روز واشنگٹن میں اپنے سربراہی اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں یوکرین کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں امریکہ، نیدرلینڈ اور ڈنمارک کی طرف سے F-16 جنگی طیارے دینے کا اعلان بھی شامل ہے۔ یہ طیارے رواں سال یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ چین نے جمعرات کو واشنگٹن میں جاری نیٹو سربراہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر تنقید کی ہے، جس میں بیجنگ کو یوکرین جنگ میں روس کا اہم معاون قرار دیا گیا ہے۔ چین نے اس بیان کو متعصبانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ نیٹو ممالک نے یوکرین کے بحران میں چین کے کردار کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ ترجمان نے اسے بے معنی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس کی طرف سے بدھ کو جاری کیے جانے والے ایک اعلامیے میں چین پر یوکرین جنگ میں روس کی مدد کا الزام لگاتے ہوئے کہا گیا کہ بیجنگ امریکہ اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے چیلنجز پیدا کر رہا ہے۔ چین نے 1 سال قبل یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 12 نکاتی تجاویز پیش کی تھیں، لیکن اس پر روس اور یوکرین نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے تمام فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ شہر کو خالی کر کے جنوبی علاقے کی طرف منتقل ہو جائیں۔ بدھ کو جاری ہونے والی تازہ احکامات میں اسرائیلی حکام نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اسرائیلی فورسز جنگ زدہ علاقے کے شمال، جنوب اور مرکز میں ہونے والی کارروائیوں میں پیش قدمی کر رہی ہیں، جن میں گزشتہ 2 روز کے دوران درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے منگل کو اسرائیل کے انخلاء کے احکامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے اسرائیل فلسطینیوں کو ان علاقوں میں جانے پر مجبور کر رہا ہے جہاں پہلے ہی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پاکستان نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان منتقل ہونے والے 44,000 افغان مغربی ممالک میں منتقل ہونے کے لیے منتظر ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں مقیم 25,000 افغان باشندوں کو امریکہ منتقل کرنے کی منظوری دی گئی تھی، جبکہ دیگر افغان شہریوں کو آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی اور برطانیہ میں منتقل ہونا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان نے ان ممالک پر زور دیا کہ وہ ان کو ویزے جاری کرنے کا عمل تیز کریں تاکہ وہ جلد از جلد بیرون ملک منتقل ہو سکیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان میں مقیم 14,50,000 افغان مہاجرین کی ملک میں قیام کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔